بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گرانی صاحب، وہ جس کا انتظار تھا وہ ایکشن آج ہو گیا. ہم کافی دنوں سے جب آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد آئی اور اس ٹیم کے جانے کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ آنے والا ہے. وہ میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا کہ آرڈیننس کیوں نہیں آیا. اب ایک بل جو ہے وہ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب نے آج قومی اسمبلی میں لے کر دی ہے اور وہ بل جو ہے وہ اب ریفر ہو گیا ہے کمیٹی کو. تو جو ٹیکس امینڈمنٹ کا جو بل ہے 2024 وہ قومی اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے. اس کی تفصیلات میں اور آپ مل کے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ آرڈیننس سے بیسیکلی سفر جو بل کی طرف ہوا ہے، پہلے آرڈیننس کیوں سوچا جا رہا تھا اور اب بل کیوں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور دوسرا، پیپلز پارٹی اس ٹائم حکومت کی ایک الائے ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ تفصیلات بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی کیسے اپنے آپ کو بہت اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ ریلیونٹ کر رہی ہے اور کیسے بیوروکریسی کو کچھ سٹینڈنگ آرڈرز ملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی سیکشن افسر بھی سندھ سے یعنی کراچی سے اور کوئٹہ سے فون کرتا ہے تو یہاں پہ ایک ہلچل مچ جاتی ہے وفاقی بیوروکریسی میں. اس کی پوری ڈیٹیلز یہ بھی پہلے تھوڑا سا بل پہ آ جائیں. بل پہ جو ہے نا، بل پہ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو بتاتے ہی وہ آرڈیننس چونکہ آنا تھا، آپ نے یہ کہا تھا جس میں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، جی فائلر نہیں بن رہے، تو آپ نے بتایا تھا کہ مزید پابندیاں، جی بینکنگ ڈسٹرکشنز ہوں گی، گاڑی خریدنے کے حوالے سے چیزیں ہوں گی، پراپرٹی موویبل کے حوالے سے ہوگی. تھوڑا سا بل کی تفصیل تھوڑی سی بتا دیں کہ اچھا. میں بیسیکلی دیکھیں، ہم اس پہ پہلے بھی کافی سارے پروگرام کر چکے ہیں. مجھے اگر تھوڑی سی آپ اجازت دیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آرڈیننس سے بل کا سفر کیسے طے ہوا. ٹھیک ہے. بیسیکلی آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ جلدی سے ایک آرڈیننس جو ہے وہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرڈیننس ود ان سرٹن پیریڈ، میرے خیال میں 120 days ہے، ہاں جی، اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہی لانا ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ انفورسمنٹ کے میئرز کو چونکہ ہم نے جلدی میں کرنا ہے تو ہم ایک آرڈیننس جو ہے اس ٹائم تک یہ تھا کہ دسمبر کے اندر آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے دسمبر کے اندر پھر عمران خان صاحب کی کال آ گئی تو حکومت جو ہے وہ زیادہ توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ان کی ہو گئی. تو دوسرا جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بڑا کلیئرلی حکومت کو یہ پیغام دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو آرڈیننس کی صورت میں لائیں، آپ مہربانی کر کے بل کی صورت میں لے کے آئیں تاکہ پارلیمنٹ کی سٹیمپ اور اپروول کے بعد آپ یہ انفورسمنٹ کے میئرز جو ہے وہ کر سکیں. حکومت نے کافی کوشش کی، خاص کر جو فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم ہے، کہ اپنے جو الائز ہیں ان کو کنونس کر لیا جائے. وہ کنونس نہیں کر سکے. یہ اسی طرح کی کوشش تھی جو ابھی ایک اور ایشو کے اوپر وہ کر رہے ہیں، اور وہ ایشو یہ ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب نے اس کا اپروول کر دی ہے، حالانکہ وہ عجیب سا انہوں نے کیا ہے، ریٹس اس کے اندر اپروو نہیں کیے. وہ بعد میں کسی ٹائم مزید تفصیل اس کے بارے میں کہیں گے. لیکن جو کے پی اور بلوچستان ہے ان کی کیبنٹ سے اس کی اپروول ہو چکی ہے، اور ابھی تک ان کی اسمبلی نے اس کی اپروول نہیں دی، پیش ہی نہیں ہوا وہاں پہ. سندھ میں ابھی تک کیبنٹ نے بھی اس کی اپروول نہیں دی. تو یہ آئی ایم ایف کا سٹرکچرل بینچ مارک ہے. اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو پرابلم یہ ہوگی کہ دوبارہ سے ایک ویور جو ہے وہ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا بل تو کا پیپلز پارٹی اس پہ آتے ہیں بعد میں. حکومت کو مجبور کیا کہ وہ آرڈیننس نہ لائے بلکہ وہ بل لائے. اچھا، اس بل کی تفصیلات یہ ہے سر. بیسیکلی آپ
इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर नहीं खरीद सकेगा कोई, अगर उसकी मालियत 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ या 1 करोड़ से जायद हो, यानी कि प्लाट, जमीन, घर, जायदाद, जी, गाड़ी नई नहीं खरीद सकेगा, बैंकिंग की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा एक खास लिमिट के बाद, एक खास लिमिट के बाद। एफबीआर को ये पावर्स दी जा रही हैं कि वो जो बैंक्स हैं उनसे वो जो तफसीलात हैं वो हासिल कर सके। ये तो इनकम टैक्स की मैंने आपको बताया, कुछ सेल्स टैक्स की अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर अप्रूव हुई हैं। एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो कि देखने वालों के लिए दिलचस्पी है, उसकी पूरी डिटेल आपको बताया कि 11 पेजेस का ये बिल है। जो इंपॉर्टेंट तरीन बात है कि पहले एक फाइलर होता था, एक नॉन फाइलर होता था, उसको ख़त्म कर दिया एफबीआर ने। अब एलिजिबल और इनएलिजिबल की टर्म जो है वो मुतारिफ करवाई जा रही है। यानी कुछ लोग कुछ ट्रांजैक्शंस करने के लिए एलिजिबल होंगे जो फाइलर होंगे, और कुछ ट्रांजैक्शन जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं एक ख़ास हद से ज़्यादा वो करने के नाअहल होंगे। ना करें नहीं, क्योंकि पहला स्टेप देखें ये था कुछ अर्सा पहले तक कि आपने वो उन पे जो फाइन्स थे या पेनल्टीज थी या टैक्स की रेशियो डबल ट्रिपल कर दी थी। जी बिल्कुल, कि फाइलर को 10% अब बैन कर दिया है, इसको 3%, नॉन फाइलर को 20%, फाइलर को 10%। जी अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, बैन कुछ चीज़ों पे ये बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये एक स्टेप अहेड है बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन की लोगों तरफ को है। टैक्स नेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। बिल्कुल, और इसका मेरा ख्याल है, आपके ख्याल में क्या अच्छा होगा इम्पैक्ट? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए पाकिस्तान में एक चीज़ हमें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, डंडे के बगैर हम कोई काम नहीं करते। ठीक है, लोगों ने जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, अगर आप उनसे 10,000 रुपया या 20,000 या 50,000 या लाख रुपया फालतू ले लेने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत रिवाज चल रहा था ना, वो कहते चलो यार जिसके पास बहुत पैसा कहता था यार एक्स्ट्रा है, चलो कोई गल नहीं, दे। तो वो आगे उसकी कीमत बढ़ा के बेच देता था कोई चीज़ जो भी हो उसके पास। अब ये बैन कर दिया है, और अगर ये अमल के तो बिल है ना, ये कमेटी के पास जाएगा। नहीं, अप्रूव हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा हजूर, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा ये अप्रूव हो जाएगा। डेलिब्रेशंस होंगी, कुछ कैवियट डालने की कोशिश करेगी जो पीपल्स पार्टी और बाकी एलाइज है, लेकिन ये हो जाएगा अप्रूव, क्योंकि ये IMF से तय किया हुआ था। और ये अगले आप देखेंगे कि ये लोअर हाउस से भी और अपर हाउस से भी ये पास होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें कोई टैक्स और ड्यूटीज़ में कमी या ज़्यादती किसी तरह की नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको दूसरी जो बात बताना चाहता था वो पीपल्स पार्टी की थी। पीपल्स पार्टी की पहले ये बात एक मुकम्मल कर लें। जी सर। कि ये असल में उन्होंने ये कहा कि भाई ये बार चूँकि इस पे एक लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इम्पैक्ट होना है, और उन्होंने कहा कि इस तरह के काम आप हमारे कंधे पे रख के ना करें। बिल्कुल, आप जाएं पार्लियामेंट, वहाँ पे बहस करें, हम भी जो हो सकेगा कर लेंगे, वैल्यू एडिशन। लेकिन इसमें थोड़ी सी मुझे एक नज़र आ रही है दिलचस्प तजाद कि ये वाले आर्डिनेंस को तो रजिस्ट कर दिया उन्होंने कि मैं ये नहीं करूँगा, और जो मुदरसा रिफार्म वाला फजलुर रहमान वाला बिल है वो पास हुआ है, उसको आप कह रहे हैं कि जनाब ये आपने अच्छा नुक्ता उठाया। बिल्कुल। तो ये डबल गेम क्या है जरदारी साहब की, ये तो अब अल्लाह ही जानता है। ये कुछ दिनों बाद आपको चीज़ें मज़ीद खुलेंगी इसके बारे में। अच्छा, दूसरी जो बात है वो पीपल्स पार्टी के, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम यानी बड़ा ज़बरदस्त वैसे गेम है पीपल्स पार्टी की। वो ये है कि उन्होंने उनका इस टाइम वफाकी ब्यूरोक्रेसी में अगर बलूचिस्तान से या कराची से यानी सिंध से कोई सेक्शन ऑफिसर या जूनियर ऑफिसर भी कॉल कर देना, तो एक दोस्त उसको डिस्क्राइब कर रहे थे हमारे कि जो वफाकी फेडरल सेक्रेटरी है वो खड़ा होकर फ़ोन सुनता है। अच्छा, माशाल्लाह। वो कहते हैं सर आप हुक्म करें, आप जैसे हुक्म करेंगे उसकी मुकम्मल कंप्लायंस होगी। तो पीपल्स पार्टी एक बड़े यूनिक रोल के अंदर है इस टाइम। काम शाम अपने करवा रहे हैं, काम शाम उनके, हाँ बिल्कुल 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 अपना काम उन्होंने सेट रखा। असेंबली में कहते भी हैं जी हमारे तो काम ही नहीं हो रहे, हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। वो असल में वो जो कुछ डेवलपमेंट के काम है, पंजाब में पैसे ही नहीं है ना। पंजाब में मसला भी है थोड़ा सा ना, पंजाब में डेफिनेटली प्रॉब्लम भी जरा होगी ना, नहीं बाकी भी जगहों पे। मरियम नवाज का चूंकि वहाँ पे होल्ड है और गवर्नर साहब की सुनी नहीं जा रही, तो पंजाब में अब्दुल कादर गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं
انہوں نے بھی اسمبلی میں گلا کیا ہے کہ جناب پنجاب میں ہمارے اتنے محکموں کے کام ہیں، کوئی وزیر ہی نہیں آتا یہاں، فلور پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. صحیح ہے، تو بالکل یہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اور اپنے جو خاص کر صوبائی حکومتوں کے کام ہیں اور جو ان کے کنسرنز ہیں وہ بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ فیڈرل بیوروکریسی کو یہ آرڈرز ہیں کہ آپ نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی. یہ بڑا دیکھیں پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہے، یہ ہمارے اکثر دیکھنے والے بھی کہتے ہیں آپ صرف اکانومی پہ بات کریں. پاکستان کی اکانومی جڑی ہوئی سیاست کے ساتھ ہے. ہم صرف کیسے اکانومی پہ فگرز کی باتیں نہیں کرنی، ہم نے تو کانٹیکسٹ اس کا پورا بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے تصویر ساری کلیئر ہو جائے. اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیں آپ، جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پیپلز پارٹی کے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو سارا یعنی چیس گیم بورڈ کے اوپر ہے، آپ اس کا پولیٹیکل انالیسس کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں کوشش تو ان کی ہوگی کہ کوئی تھوڑی سی ٹرم وہ بھی لیں یہ والی، کیونکہ ٹرم؟ انہیں پتہ ہے ٹرم سے مراد اسی ٹرم میں کچھ نہ کچھ اگر ان کا حصہ بنتا ہے وزارت عظمیٰ کا بلاول بھٹو کا تو ہم ایک کوشش کر لیں. وہ کب ہوگی؟ اور وہ کوشش دیکھیں کب، اگر بجٹ کے بعد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف جو مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر جو کیمسٹری ہے نا وہ بڑی میچ ہے حافظ صاحب کی اور شہباز صاحب کی، تو اس کو توڑنا ایک مرحلے مشکل مرحلہ ہے. نہیں، ایک اور بھی بات ہے. آج آپ نے اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کا دیکھا ہے کہ آج انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر پیپلز پارٹی نے خاص کر جو ان کی شازیہ مری صاحبہ ہیں انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں کرٹیسائز کیا ہے. جی تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا جو ایک طرف تو ریلیونٹ ہونا ہے، دوسری طرف ان کو انڈر تھوڑا سا پریشر بیک وغیرہ. فٹ پہ رکھ رہے ہیں، تو دونوں طرح کا کام کر رہی ہے. لیکن ایک مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ چونکہ اصل میں اگر کوئی گیم پڑھنی ہے تو عمران خان کی مدد کے بغیر پڑھ نہیں سکتے. ہاں ہو سکتا ہے مدد کر دیں وہ، دیکھیں کوشش تو یہی ہوگی. لیکن ابھی تک تو انکاری ہیں. جب یہ حکومت بننی تھی اس وقت بھی واضح طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو نون لیگ کو سائڈ لیکن پہ کر ابھی دیں. دیکھیں نا کچھ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ سبق تو حاصل کیا ہاں ہوگا نا. اللہ کرے کو کر لیا ہو، اللہ کرے. دیکھیں خان صاحب ہیں یہ تو بس کیا کہہ سکتے ہیں انہیں ہم. لیکن یہ چانسز تو پہلے بھی ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ سارا کچھ ہوا تو ہم نے کہا تھا کہ اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک کوشش ہوگی، فارورڈ بلاک ہوگا یا سپورٹ ہوگی، پیپلز پارٹی ایک کوشش ضرور کرے گی. اور پھر وہی پیپلز پارٹی ہوگی یا نون لیگ اپوزیشن میں ہوگی کیا، تو وہ پھر صحیح ہے، دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے. تو ابھی بالکل. تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے سامنے ہم نے بل سے شروع کیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رول کے بارے میں، پھر عمران خان صاحب کے ساتھ اس کو لنک کیا. تو میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. فار ٹائم بینگ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.